الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمك لنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جن دل وچ پیار
حضور دا نہیں جندے دل وچ پیار حضور دا نہیں اوندی بولی وچ تاثیر جندے دل وچ پیار حضور دا نہیں او دی بولی وچ تاثیر جنوں عشق دی دولت مل جاوے جنوں عشق دی دولت مل جاوے ود جاگیر نہیں جنوں عشق دی دولت مل جاوے ود اس تو کوئی جاگیر جندے دل وچ پیار حضور دا نہیں او دی بولی وچ تاثیر نہیں پڑھ پہلا سبق عقیدت دا جے لبنائی راہ حقیقت دا پڑھ پہلا سبق عقیدت دا جے لبنائی راہ حقیقت دا کی فائدہ شان و شوکت دا فائدہ شان و شوکت دا جے چنگی ہوئی اخیر نہیں کی فائدہ شان و شوکت دا جے چنگی ہوئی اخیر نہیں جندے دل وچ پیار حضور دا نہیں او دی بولی وچ تاثیر نہیں مل جائے گدائی جے اوس دردی جندی تانگ فرشتے رکھ دے
میم تو تھوڑا جا والیوم کنٹرول چ رکھ. مل جائے گدائی جے اوس دردی جندی تانگ فرشتے رکھ دینے اس رب تو ظہوری کی لینا اس رب تو ظہوری کی لینا جڑا یار دے دردہ فقیر نہیں اس رب تو ظہوری کی لینا اس رب تو ظہوری کی لینا جڑا یار دے دردہ فقیر نہیں جن دے دل وچ پیار حضور دا نہیں اوندی بولی وچ تاثیر نہیں. ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا. لکھت کروڑ مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذاتی والی صفاتی ہدیہ نظرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے قرآن کریم برہان رشید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. دعائے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو بزرگو سب احباب جان دینے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک دا عظمتہ والا ماہ مقدس ہے، شانہ والا ماہ مقدس ہے، اور یہ پاک مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بہت ساریاں برگزیدہ ہستیاں دا عرس منایا جاندہ ہے، جنہ دے وچوں 3 رمضان المبارک نو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ علیہ دا عرس مبارک 3 رمضان المبارک. اس حوالے نال اکثر علماء پہلا جمعۃ المبارک جڑا ہے او سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے حوالے نال پڑھایا جاندہ ہے. رمضان المبارک دی عظمت بھی میں عرض کرنی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت بھی ایک پہلو عرض کرنا ہے تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے تے آپ دا ذکر بھی حضور علیہ السلام بڑی برکت والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے. او ہستی کہ جس دے گھر دے اندر چکی چلان واسطے جبرائیل ورگے آ جاندے ہیں، او ہستی کہ جنہ دے گھر دے اندر فرشتے بھی اجازت خداوندی حکم خداوندی ہوندہ ہے کہ اجازت میرے محبوب دی بیٹی کو لو لینی اجازت ملے تے پھر گھر وچ داخل ہو گئے. اے مقام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا. اور رمضان المبارک دی عظمت رب کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر متعدد مقامات تے روزے دا عظمت، روزے دی فضیلت، احادیث مبارکات بھری پئی ہے فضائل رمضان نا. اور ایک حدیث پاک دا پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ خَيْرُ الْمَوَاسَى. حضور دی حدیث پاک سن کے تے ایویں سبحان اللہ تے نہیں نبھاندی جویں تسی آکھی. رمضان شریف دا مہینہ ہے تے جمعۃ المبارک دا دن ہے، تواڈے سارے نالوں بہت زور میرا لگنا ہے.
تو میرا تو چلو اپنی واری آوے تو تسا آکھو بھی قاری صاحب تسی بول دے پہ ہو ساڑی خیر ہے اسی نہ بھی بولیے سبحان اللہ تے گل کوئی نہیں گل ایمی بن دی ہے تسی سبحان اللہ بولو گے تے منو سرور آئے گا جو تو میں حضور دی عظمت سناواں گا تسی سکون لیندے ہو اے عبادت بھی ہے تے سکون بھی ہے تے سرور بھی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے او ماہ مقدس سے جڑا نیکی دا مہینہ ہے اے دکھ ونڈن دا مہینہ ہے اے غم غساری دا مہینہ ہے کسے دی ہیلپ کرن دا مہینہ ہے اور غرباء دا خیال رکھن والا مہینہ ہے غریباں دا خیال رکھن والا مہینہ ہے شام نو دسترخوان جدو سجائیے کھجور بھی ہوئے دیگر فروٹ بھی ہون دیگر لوازمات اللہ دیا نعمتاں ہون دسترخوان تے تو دل چ سوچنا ضرور ہے کہ یا اللہ رکھیا تے تیری رضا واسطے تے کیا یہ ساریاں چیزاں میرے ہمسائے دے گھر ہیں اگر محسوس کر دے ہو کہ ادھر نہیں ہو سکتی تو پھر ساریاں چیزاں چو تھوڑا تھوڑا ایک ٹریچ رکھ کے ادب و احترام نال سونا سجا کے بنا کے ہمسائے دا بوا کھڑکا کے پہنچا دینا ہے اے ماہ مقدس سے درس دینا ہے اگر میں 4 کھجوراں کھا کے افطاری کرنا ہے 5 کھا کے افطاری کرنا ہوا تے اگر میں 3 کھا کے بھی افطاری کرنا تے افطاری تے ہو جائے گی کی خیال ہے اگر میں 11 کھا کے بھی افطاری کراں کیونکہ حضور دی سنت مبارکہ ہے تاک کھجوراں کھانیاں 1 کھانی یا 3 کھانی یا 5 کھانی یا 7 یا 11 تاک کھانیاں اگر ایک بھی کھا کے سنت ادا ہو جائے گی تے افطاری بھی ہو جائے گی اگر دسترخوان تے بقیہ نے تے ساڑے ہمسائے دے گھر ایک بھی نہیں تے سانو چاہیے ایک اسی کھا لیے تے ایک ادھر پہنچا دے گی اے ماہ مقدس سے درس دیندہ ہے اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ ماہ مقدس سے جڑا دکھ درد ونڈن دا مہینہ ہے غم گساری دا مہینہ ہے غریباں دا خیال رکھن دا مہینہ ہے غریباں دی ہیلپ کرن دا مہینہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مقدس دے اندر جرا پیٹ بھر کے کسی نو کھانا کھلا کے افطاری کرائے رب کائنات دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا ہے اور دوسری بات اتھے گل نہیں مکی حضور فرمایا جتنا ثواب روزہ رکھن والے نو رب عطا کردہ ہے اتنا ہی افطاری کران والے نو رب عطا کردہ ہے انہیں اتھے سوال کیتا حضور دے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسے کو اتنی پاور نہ ہوئے کہ کسے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے افطاری کرائے اوتے ثواب تو محروم رہ گیا بات ٹھیک ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا حضور فرمایا اے میرے غلاموں جڑا ایک کھجور یا کھجور دا چوتھائی حصہ یا پانی دا ایک گھٹ اے دے نال بھی جڑا افطاری کسے نو کرائے گا رب کائنات انہوں بھی وہی ثواب عطا کرے گا ایسی برکت والا مہینہ ہے اور عام دنہ دے اندر اسی خرچ کرنے ہیں تو حدیث پاک دے اندر اس دی فضیلت مل دی ہے 10 دنیا تے 70 10 دنیا تے 70 آخرت جدو رمضان المبارک چسی خرچ کرنے ہیں تے 70 دنیا تے 700 آخرت یہ برکت والا مہینہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جدو ماہ مقدس رمضان المبارک دا آ جاندہ نا حضور دے غلام ایک روٹی یا کچھ جو ایک پانی دا برتن لے کے تے اپنی ایک علیحدہ جگہ متعین کر لیندے اتھے بیٹھ جاندے پورا رمضان المبارک اتھے بیٹھ کے گزار دیندے تے جدو رمضان شریف ختم ہوندہ تے وار نکل دے پانی بھی کچھ بچیا ہوندہ تے جیڑے کچھ جو یا کچھ روٹی دے ٹکڑے رکھے ہوندے وہ بھی بچے ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رمضان المبارک بڑی برکت اتنی برکت
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دا جدو ماہ مقدس آ جاندہ ہے نا اللہ مومن دے رزق وچ برکت عطا کر دیتا ہے. شہروں رزق مومن، اس مہینے دے اندر مومن دے رزق وچ اللہ برکت عطا کر دے. کدے رزق وچ مومن، گل دور نکل جائے گی. ایمان دی میں وضاحت کی تھی پچھلے جمعے بھی. ایمان والا ہوندا ہے جدے دل وچ میرے نبی دی پکی محبت ہوئے تے رب دی محبت ہوئے. یہ دو گلاں یاد رکھنی ہیں. ایمان اس چیز دا نہ ہے. میں بار بار عرض کر چکیا ہوں، کئی ساتھی ہر جمعے نویں ہوندے نے تو اس واسطے رپیٹ کرنا وضاحت کرنا تھوڑی جی ضروری ہوندی ہے. نماز ایمان دی برکت نہ لے، روزہ ایمان ہوئے تے روزہ ضروری ہے. کدی بے ایمان نو روزہ رکھے اللہ کہے بے ایمان نو کسی روزہ رکھو. اللہ کہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان والے ہو تسی روزہ رکھو. ہر عبادت تو پہلے ایمان شرط ہے. ہر عبادت تو پہلے ایمان شرط ہے. ایمان کی یہ میں سادے لفظ کر رہا ہوں، جلدی مکا رہا ہوں. ایمان اللہ دی محبت تے رسول اللہ دی محبت. اللہ دا قرآن بھی میں پیش کر چکے ہیں کئی دفعہ. ایمان ہوئے تے پھر بندہ رمضان شریف ہوئے تے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ رب مومن دے رزق وچ برکت عطا کر دے. کدھر رزق وچ؟ مومن. اللہ کریم ساڈا ایمان کامل فرمائے. اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام بنی اسرائیل دا ایک بندہ جڑا روٹیاں ماں پکا رہی ہے تے روزہ نہیں رکھیا، روٹیاں توڑ توڑ کے کھانیاں شروع کر دیتی ہیں. مجوسی ہے، مسلمان نہیں، عبادت گزار حضور دا غلام، کلمہ نہیں پڑھیا، مجوسی ہے تے ماں روٹیاں پہ پکا دیئے تے مجوسی روٹی آگ نو پوجن والا مجوسی سمجھ ہو نا، آگ روٹیاں توڑ توڑ کے پتر نے کھانیاں شروع کر دیتی ہیں. تے ماں غصے وچ آ گئی، اس آکھیا روزہ نہیں ہو رکھیا تے مسلمانہ دا رمضان ہے، حیا کر، خیال کر. ماں نے جو تھپڑ ماں نو تھپڑ مار دیتا. ماں نے گفتگو کی تھی، پتر نے تھپڑ مار دیتا. بعد وچ خیال آیا ماں دی بے ادبی کر بیٹھا، ہاتھ وڈ کے تے گلے چ لٹکا لیا. ہاتھ وڈ کے گلے چ لٹکا لیا. لوگاں نو سمجھ آ جائے، لوگاں نو پتہ لگ جائے وہ ماں دا بے ادب ہے جنہیں ماں دی نافرمانی کی تھی، انہیں اپنا ہاتھ وڈ لے تاکہ لوگ بچن اس عمل تو. اللہ سانوں بھی بچن دی توفیق عطا فرمائے. ماں حیات تے خدمت کر کے جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر ماں دنیا تو ٹر گئی ہو دے واسطے سال ثواب کر کے جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بات اتنی پھیلی کہ دور دراز تک مشہوری ہو گئی. حضور دی بارگاہ دے اندر پیغام پہنچے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو یہ بات سنی، سنان والے سنائی کہ سونیا رمضان شریف دے ادب وچ، رمضان دے احترام وچ ایدی ماں نے پتر نو روکیا تے پتر رکیا نہیں، ماں نے تھپڑ مار دیتا ہے. ماں نے روکیا تے پتر نے تھپڑ مار دیتا ہے. خود پتر نے ہاتھ وڈ کے تے گلے چ لٹکا لیا ہے. لوگاں نو نصیحت واسطے، وصیت واسطے لوگاں نو پتہ لگ جائے، عبرت حاصل کرن لوگ اس عمل سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان دی قدر کی تھی. کس چیز دی قدر کی تھی؟ اس ماہ مقدس دی قدر کی تھی. جی یا رسول اللہ رمضان دی احترام میں چی عمل کیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی تھی، یا اللہ اس بچے نو صحت عطا فرما، یا اللہ اس بچے نو صحت عطا فرما، نالے ایمان دی دولت عطا فرما. ماں بیٹے نو رب کائنات نے ایمان دی دولت بھی عطا فرمائی اور حضور نے دعا فرمائی تے ہاتھ لگا کے میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا تے ہاتھ بھی سلامت ہو گیا. رمضان المبارک دی برکت اے او مہینے جس مہینے دے اندر بندہ ایک نیکی کرے تے رب 700 دا اجر دنیا تے 70 دا اجر دنیا تے 700 دا اجر آخرت وچ. پڑھئے نفل تے ثواب فرض دا، پڑھئے نفل تے ثواب
فرض دا تے فرض ادا کریے تے رب 17 فرضاں دا ثواب عطا کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والیو تسی روزے رکھو تو ہاڑے تے روزے فرض کیتے بے ایمانہ تے رب روزے فرض ہی نہیں کیتے ایمان والیاں تے روزے فرض کیتے فرمایا ایمان والیو تو ہاڑے تے روزے فرض کیتے انج فرض کیتے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے تے یا اللہ کیتے کیوں ہی فرمایا اس غرض تو نہیں کیتے تسی انج ہو جو نمازی بن جو مومن بن جو یا ہو جو فلاں ہو جو نانا فرمایا ایک کوئی گل ہے جس واسطے روزے فرض کیتے نے پروردگارہ ارشاد فرما دیو کیڑی گل ہے فرمایا لعلکم تتقون فرمایا روزے اس واسطے فرض کیتے نے لعلکم تاکہ تسی تتقون اس واسطے فرض کیتے نے تسی پرہیزگار بن جو متقی بن جاؤ نیک بن جاؤ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ رمضان المبارک آیا تے نیکی حاصل نہ کیتی کی فائدہ رمضان آن دا رمضان شریف آیا متقی نہ بنے رمضان دا فائدہ حاصل کوئی نہیں کیتا رمضان آیا ساڑی جھوٹ نہ چھٹیا رمضان دا فائدہ کوئی حاصل نہیں کیتا رمضان شریف آ گیا قرآن دی تلاوت نہ کی تھی رمضان دی برکت حاصل کوئی نہیں رمضان المبارک دا ماہ مقدس آ گیا اپنے گناہاں دا محاسبہ کر کے رب دی بارگاہ وچ توبہ نہ کی تھی رمضان دی فیوز و برکات کوئی نہیں ملے رمضان شریف آ گیا کینہ نہ چھڑیا کینہ سانو کی پتہ ہو کینہ کی ہوندہ ہے کہ پتہ ہے کسے پکی گل نہیں پتہ نہیں پتہ کینہ کی ہوندہ کینہ ایک وہ بیماری ہے جڑی ویلی بیماری اللہ دے تو محفوظ فرمائے تے جدے دل وچ کینہ ہوئے حضور فرمائے ہوتی بخشش روزیاں چوی نہیں کینہ سمجھ میں تھوڑی وضاحت کرا کینہ کی ہوندہ ہے کینہ دل وچ بولو سوکھا جا لفظ ہے کینہ کینہ وہ بیماری ہے کہ بلا وجہ اے بھائیری بیٹھے رپورٹ تو اللہ ہے اے بڑا رومال رکھ دا وڈا حاجی سمجھ آ رہی ہے بالکل سوکھا کر کے سمجھاواں گا رومال وے ہے وڈا حاجی بڑے پھر وے وڈا مولوی بڑے پھر چلو میں اپنی گل کر رہا نا کسی دی کرم کو ناراض نہ ہو جائے یہ سمجھتے ہو نا اے بات انسانی فطرت وچ عموماً آ جاندی ہے بلا وجہ آ جاندی ہے کیونکہ شیطان ساڑھے پیچھے لگا ان الشیطان للانسان عدو مبین او تے انسان دا کھلا دشمن 24 گھنٹے کوڑی لے کے پیچھے لگا ہے چال بھی کتھے موقع لبے اوتے دا مار دے لو بڑا چودھری بڑے پھر وہ سمجھ آ رہی ہے بڑا صوفی ویکھو جی داڑھی ویکھو اندے ٹرندا وال نہیں صوفی بنیا پھر ایک کینہ ہے اینو کی کہنے ہیں کینہ ایدہ دوجہ نا حسد ہے ایدہ دوجہ نا حسد ہے بلا وجہ دا حسد ایک سے ہوندہ ہے نا بندہ کو کسی تکلیف دے وے تو پھر ادھنا غصہ رکھنا گلہ کرنا ہو تو بندہ ہے تو مومن دا بھی نہیں تھوڑے دنہ بعد مومن نو پلا دینا چاہیے ایک کینہ و بیماری ہے جدہ کوئی جڑ نہیں ایڈی وڈی بیماری ایک ساریاں نیکیاں نو کھا جاندی نیکیاں نو کھا جاندی انج کھا جاندی جو میں لکڑی آگ نو جلا کے راکھ کر دیں دی نا ایک کینہ حسد انسان دی نیکیاں نو کھا کے راکھ بنا دیں دے رب کائنات حضور دیاں ظلفاں دا صدقہ دے تو محفوظ فرمائے کینہ رکھیا رمضان دی فیوز و برکات حاصل نہیں کیتی حسد رکھیا رمضان دی فیوز و برکات حاصل کوئی نہیں کیتی تلاوت کلام مجید نہ کیتی جو میرے نبی فرمایا ہے ادھے تے عمل نہ کیتا تے رمضان دی برکت حاصل
اللہ برکتاں حاصل کرن دی توفیق دے وے۔ رمضان المبارک دی برکت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جس نے ساریاں عبادتاں کیتیاں، رمضان شریف دی قدر کیتی، روزہ رکھیا، احترام کیتا، دور دی گل ہے۔ یہ ساریاں عبادتاں ریاستاں رمضان شریف کرے تو سبحان اللہ، لیکن جیڑا بندہ روزہ رکھ دے، جیڑا بندہ روزہ رکھ دے، میرے نبی فرمایا روزہ دار روزہ رکھ کے افطار کر کے راتی سو جائے، راتی سو جائے، تو ستا ہوئے گا کھراٹے مار کے کبھی سجے تے کبھی کھبے تے میرے نبی فرمایا رب عبادت دا ثواب لکھے گا۔ اے ماہ مقدس کی برکت ہے، بندہ سویں تے ثواب، فرشتے ڈیوٹی لگی ثواب لکھ بھائی، تو ستا ہے کیے ایڈی برکت والا یار مہینہ ہے۔ اس برکت والے مہینے جیسی کنے مسجد ہونے ہیں شام والے پوری ماشاءاللہ فل مسجد ہوتی، اللہ تعالیٰ اور زیادہ مسجد وال توجہ کرنے دی توفیق دے وے۔ تو جویں جویں شام والے تشریف لے آندے ہوئے رب کائنات عشاء والے آن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے افطاری کر کے سو جائے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی لکھو بھئی ثواب۔ اگلی بات اس تو بھی ڈاڑی مزیدار ہے، شعر میں گنتی تو بہت یاد ہے لیکن میں چاہنا کہ حضور دا فرمان تو آڑے تک پہنچ جائے۔ اگر کسی ایک بندے نو رب عمل دی توفیق دے دے میرے سنان دا مول پہ جانا ہے تو آڑے سنن دا مول پہ جانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک او عظمت والا ماہ مقدس، اس مہینے دے اندر جڑا بندہ رمضان شریف دا روزہ رکھ دے، رات جاگ کے عبادت کر دے، ریاضت کر دے، قرآن دی تلاوت کر دے، صدقات و خیرات دین دے، دیگر معاملات صحیح طریقے نال سر انجام دین دے، میرے نبی فرمایا میرا اللہ انہوں سارے گناہ معاف کر کے جنتی بنا دین دے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، مہینے آدھے نہیں، سالاں دے نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا رمضان دو ماہ مقدس دے اندر ایمان دی حالت نال اپنے دل دے وچوں خلاص دل نال خلوص نیت نال رمضان شریف دے روزے رکھ دے، میرے نبی فرمایا میرا رب دے سارے پچھلے گناہ معاف کر دین دے، میرا رب اس نو جنتی بنا دین دے۔ سونا بھی روزہ دار دی سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، ویلے بہنا بھی عبادت، روزہ دار دی عبادت ہی عبادت۔ عزیزان گرامی روزہ دار جدو راتی اپنے رات والے سوٹ کپڑے رات والے پہن کے سوندا ہے، صبح اٹھ کے جدو کپڑے پہنن واسطے تیاری کر دے، کپڑے دے واسطے بخشش دی دعا کر دے۔ روزہ دار جدو جاگ دے، جاگ کے جتی وچ پیر رکھدا نہیں، جتی پہلے دعا کر دی یا اللہ انہوں معاف کر دے، برتن پانی والا اٹھاندا نہیں، او برتن دعا کر دے یا اللہ انہوں معاف کر دے، جس پانی نال روزہ دار وضو کر دے پانی دعا کر دے یا اللہ انہوں معاف کر دے۔ آسمان دے فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دے نے یا اللہ انہوں بخش دے اے دے گناہ معاف کر دے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں الہی شکر تیرا، پھر ماہ سیام آیا، جڑا جڑا رمضان الماہ مبارک دے ماہ مقدس تے خوش بیٹھا ہے، دلوں راضی بیٹھا ہے، ذہن بھی مطمئن نے تے دل بھی مطمئن نے، اکھ بند کر لوے ہاتھ بلند کر کے آواز بولے ضرور الہی شکر تیرا، پھر ماہ سیام سیام نے روزے نو الہی۔ اگلی لائن میں ادھو تک پڑھنی نہیں جب تک سارے ہاتھ چکے پڑھے آنا، الہی شکر تیرا، پھر ماہ سیام آیا، الہی شکر تیرا، پھر ماہ سیام آیا، ماہ سیام نہیں
پیام آیا، ماہ صیام نہیں عید کا پیام آیا، الہی شکر تیرا پھر ماہ صیام آیا، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس میں، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس میں، لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ دا قرآن ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس میں۔ علماء فرماتے سورہ قدر دی اندر اللہ نے فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، علماء دا ترجمہ تے مفہوم بیان کردے نے، فرماتے نے رات ساری بندہ جاگ کے رب دی عبادت کر کے گزارے، دن نو روزہ رکھے، روزہ رکھ کے جہاد کرے، ساری رات جاگ کے رب دی عبادت کرے، ایویں ہزار مہینہ گزرے، ایویں ہزار مہینہ گزرے، لیلۃ القدر دی رات اس ہزار مہینے دی اس عبادت نالو ایک رات افضل ہے، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک، ایڈی شان تھوڑی شان کوئی نہیں، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس میں، اسی مہینے میں خدا کا کلام آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میری وقت سبحان اللہ نہیں جو بول دے، میں تو سنیا تسی ایڈے سخی دل ہو، ایڈے کھلے دل والے مولویاں نو موٹر سائیکلاں لے کے دیندے ہو، اے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ویکھن واسطے جملہ بولے واللہ تسے مینوں بھی لے کے دتی۔ بہرحال ذرا تبسم ہو جائے، خوش بیٹھے ہو خوش ہو جاؤ، تے کسی نو خوش کرنا بھی عبادت ہے، چہرے تے خوشی دا اظہار ہو جائے۔ میری واری سبحان اللہ بھی نہیں جے بول دے یار، موٹر سائیکل 1.5-2 لاکھ دی ہون تے مینوں لے کے دیو تے 1.5-2 لاکھ بھرنا پینا سی، میں تے تانوں نا میٹھا جا نرکی جی زبان لا کے آکھو سبحان اللہ، اے بھی اخوا کے تسی آندے ہو، اپنے آپ مرضی نال ذوق نال بولیا کرو سبحان اللہ۔ ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس میں، اسی مہینے میں خدا کا کلام آیا، اللہ پیاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل کیتا ہے، اسی قرآن پڑھیے بڑی عبادت ہے، اللہ دا اس مہینے وچ نازل کیتا ہے، ایک رات ہزار مہینے نالو بھی، تے ہزار مہینہ کیویں گزرے، دنے روزہ رکھے، روزہ رکھ کے بندہ جہاد کرے تے رات جاگ کے رب دی عبادت وچ گزارے، پورا ہزار مہینہ ایویں گزرے تے لیلۃ القدر دی ایک رات جاگ کے بندہ عبادت کر لوے تو اس ہزار مہینے نالو افضل ہے۔ اسی مہینے خدا کا کلام، رمضان المبارک بہت برکتاں والا ماہ مقدس رب کائنات، اس دی فیوز و برکات حاصل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابتدا دے اندر آیات کریمہ پڑھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کیونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ عاقیہ محققہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال مبارکی 3 رمضان المبارک، آج 2 رمضان المبارک کل،
تو کل تے سپیشل اہتمام و انسرام نہیں تے جمعۃ المبارک دے وچ اسی سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت دا ایک پہلو عرض کر کے حاضری لگوانی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جگر دا سارے بولو جگر دا. میرے نبی دی بیٹی نال محبت, میرے کریم آقا دی بیٹی نال. جہلیت دے دور وچ بیٹی نو بوجھ سمجھا جاندا سی, بیٹی نو اچھا نہیں سی سمجھا جاندا. زندہ دفن کر دیو, نظراں تو اولے کر دیو, مار دیو, گلا کٹ دیو, دیگر طریقے سن. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرما کے حضور دنیا تے تشریف لے آئے. تشریف لیا کے بیٹی نال محبت کر کے دسیا اے لوگو بیٹی دا اے کام نہیں جڑا بیٹی نال تسی کر دیو, بیٹی دی تیا شان ہے. بیٹی نو لوگ زحمت سمجھ دے سن, مصیبت سمجھ دے سن. میرے نبی فرمایا مصیبت نہیں اے تے رب دی رحمت ہے. مصیبت نہیں ہے تے رب دی رحمت ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جوان 3 بیٹیاں جنہوں رب دے وے, کنیاں 3 بیٹیاں جنہوں رب دے وے, شریعت مطہرہ دے مطابق انہاں دی پرورش کرے اور حضور دی شریعت دے مطابق انہاں دا آگے نکاح طے کر دے وے, شادی ہو جاوے. حضور فرمایا جنت دا ٹکٹ میرے کولو لے لو. ساڑھے گھر بیٹی پیدا ہوئے تے چہرے تے 12 ہوا جاندے تو جنت نہیں لے سکتے, ٹکٹ نہیں نہ ملنی, کیونکہ ایسا حضور دی سیرت دی عمل نہیں کیتا. میرے نبی تے بیٹی نو ویکھ کے خوش ہوندے سن. فرمایا 3 بیٹیاں جوان ہون انہاں دی شادی طے کر دے وے. حضور فرمایا جنت دی ٹکٹ میں, جنت دی بشارت میں دینا. ایک غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں رب 3 نہ دیتیاں ہون, فرمایا 2 ہون او دے لئی بھی جنت دی بشارت. عرض کی تھی ماں داغ دے لینا والے کسے کو لے کی ہوئے. میرے نبی فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کر کے او دا نکاح کر دے وے, او دا فرض ادا کر دے وے, او دے لئی بھی جنت. ہون میرے نبی دا عمل ویک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. پتہ چلیا میرے نبی دسیا اے غلامو بیٹی نو زحمت نہیں سمجھنا, بیٹی نو مصیبت نہیں سمجھنا, بیٹی نو جگر دا ٹکڑا سمجھنا ہے. جگر دا ٹکڑا تے با تکلیف. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جنہیں مینوں بیٹی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا, جنہیں میری بیٹی نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا, جنہیں مینوں ناراض کیتا انہیں میں خدا نو ناراض کیتا. جملے بڑے قیمتی نے میرے نبی دو غلاموں. میرے حضور نے فرمایا بیٹی ناراض ہو گئی, میری بیٹی ناراض ہو گئی تے او دیتے میں ناراض, جی دیتے میں ناراض ہو دیتے اللہ ناراض. بیٹی دا مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خصوصاً سیدہ طیبہ دا مقام خاتون جنت. میرے نبی فرمایا جنتی جوانا دی, جنتی جوانا دے سردار امام حسن تے امام حسین نے, جنتی عورتاں دی سردار سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف فرمانے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے میری شان زیادہ ہے, تے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میری شان زیادہ ہے. یہ بات میرے آقا تک پہنچی تے فرمایا تیری بھی شان دا کوئی اندازہ نہیں تے تیری بھی شان دا کوئی اندازہ نہیں. آقا کیویں فرمایا بیٹی ہون وچ تیرا مقام زیادہ ہے, میری رفیقی حیات وچ ہون وچ میری عائشہ دا مقام بہت ہے. عزیزان اکرامی بیٹی دا مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر دا. تو میرے نبی دا عمل کی ہوندا سی جدو حضور سیدہ فاطمہ الزہرا آندیاں سن نا تو میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن. جاہل لوگاں دا اج بھی یہ طریقہ ہے, بیٹی آ جائے منہ تے متھے تے وٹ تے
پریشان ہو گئے، لو آ گئی ہون کوئی نہ کوئی خرچے ہون گے، جان لگا بھی کچھ دینا پینا ہے تو کچھ کھوانا بھی پینا ہے. نا، جس طرح میرے کریم آقا نے عمل فرما کے دسیا ہے، پریکٹیکل کر کے دسیا ہے، حضور دے غلاموں ساڑے واسطے ہو بہترین نمونہ ہے. بیٹی آوے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، خوشی دا اظہار ہوئے، چھوٹی چھوٹی گل، چھوٹی چھوٹی خوشی ہو دی پوری کیتی جاوے، جان لگے خوش جاوے تے دعا دین دی جائے. بیٹی دی دعا بھی بڑی کمال جی. خامند واسطے منگے نہ منگے، پیو ماں واسطے منگے ہی منگے. خامند واسطے خامند کبھی نہ دعا کرنا کام نو چلے تے پاویں منگے، تے پراواں واسطے تے ماں پیو واسطے بلا کہن تو دعا منگے ہی منگے. ایسا رشتہ ہے ادا. اسی 2-4 10 پلیٹاں 2-4 منجیاں 4 دے کے فرنیچر تھوڑا بہتا دے کے اسی آنے چل ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا، چل تو اپنے کار، اسی اپنے کار. میں نے ایک بندہ پوچھتا کہنا مولوی صاحب بیٹی نو جہیز دینا جڑا ہے سنت ہے؟ میں جہیز دینا سنت بہتا جہیز دینا سنت نہیں، بیٹی نو او دا حق دینا فرض ہے. جہیز ہونا ہی دیو جنہ میرے نبی نے دیتا ہے، سنت میرے نبی دی ادا کرو. تے بیٹی نو دا حق دینا اللہ دا قرآن ہے کہ او دا حق انہوں دیتا جاوے. اسی وراثت دا کدی نہیں مسئلہ پوچھا بھی بیٹی دی وراثت کنی باندھی تے کنی دینی چاہی دی. جیڑا اسی دینے ہیں جہیز او دیتے اسی بریک نہیں لا دے بھی چلو میں یہ منو رب دیتی وسط تے میں نہ دے رہا ہاں، کسی غریب دا دل نہ ٹوٹے یا کسی غریب دی بیٹی دا کوئی رشتہ ہی نہ لوے. انہاں فلانے چودھریاں تے انہاں جہیز دیتا ہے تے مولوی صاحب دے دیتا ہی کو نہیں، اسی دے کو رشتہ ہی نہیں لینا. مثال دے رہے ایسی کفیت جدو اسی بڑھ چڑھ کے جہیز دیاں گے تو پھر اے نقصانات پیدا ہون گے. غریب دی جڑی بیٹی ہو بیٹھی رہے گی، لوگ رشتہ نہیں لین گے. اور تسی زمانہ ساز بندے ہو، باہر اندر پھرن ٹرن والے ہو. الحمدللہ میں بھی دنیا دادا پاکستان تے پھریا ہاں، چپا چپا پھریا ہاں. جس ماں باپ غریب ہے وہ اگر بیٹی کو رشتہ لین واسطے تیار نہیں. پہلے دور وچ سی کہ رشتہ لین واسطے جتی توڑی اساں، جتی توڑ کے رشتہ لیا ہے. بڑے پھیرے مارے نے تھی دا رشتہ دیو، بیٹی دا رشتہ دیو پتر واسطے. ہن بیٹی والے نو بار بار آنا پیندا ہے منڈے والے گھر. اور پھر بڑا وڈا ظلم ساڑے معاشرے دے اندر ہے، ایک بندہ بیٹی دا نکاح پتہ نہیں کتنی تگو دو نال کتنی پریشانی دے عالم طے کرنے واسطے دن رکھ لیندا ہے تے اسی پورا سسٹم لے کے او دے گھر پہنچنے کو کم اگلا کبھی نہ 50 بندے لے کے آ جاؤ، اسی 100 لے کے جانا ہے جی میری برادری ہے میرا رہندہ ہی نہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ سانو انہاں چیزوں تو محفوظ فرمائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انگلی دا اشارہ کرن تے چان 2 پیس بن جائے. اور سبحان اللہ تسی بول سکتے ہی نہیں نہ بولنی ہے، پر میں تو انہوں پھر بھی دعوت دیاں گا تسی بولو. انگلی دا اشارہ میرا نبی کرے تے چاند دے 2 پیس بن جان. انگلی دا اشارہ میرے آقا کرن تے ڈبا یا سورج واپس آ جائے. انگلی دا اشارہ میرے آقا کرن تے درخت تر کے حضور دی بارگاہ وچ آ جائے. حضور انگلی دا اشارہ کرن پتھر چل کے میرے آقا دے قدمہ وچ آ جائے، درخت چل کے میرے آقا دے قدمہ وچ آ جائے. میرے نبی فرمایا اگر میں انگلی دا اشارہ کراں احد پہاڑ سونے دا بن جائے. میرے نبی یہ بھی کائنات دے مالک، پوری کائنات دے. بخاری شریف حدیث سنا دیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اللہ نے ساری کائنات ایک بندے نو دے دیتی، سارے اختیارات ایک بندے نو دے دیتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں جو آنسو جاری زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا. عرض کی تھی سونیا سی پھر اس بندے تے محتاج ہو گئے. فرمایا صدیق رو نہ، وہ بندہ کوئی اور نہیں تیرا نبی ہے. بندہ کوئی اور نہیں ہو تیرا کائنات دا مالک. بیٹی نو جہیز کے نہ دیتا ہے. ہائے 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 بیٹی نو جہیز مشکیزہ پانی دا آٹا گنن والی کنالی تے پانی پین والا برتن، چاند جوڑے کپڑیاں دیتے ایک چادر. اگر میرا کریم آقا جدے واسطے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے جنہ واسطے جنت وچو جوڑا آ جائے. یہودیاں دی بیٹی دا ویاہ سی تو نہ کہے محمد دی بیٹی نو بلا کے بلاواں گے، دعوت دیو بلاواں گے، او گھر آوے گی تو
کپڑے خستہ حال ہون گے، چادر نو پیوند لگے ہون گے، انہوں بلاواں گے تے بلا کے مذاق اڑاواں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی اس پروگرام نال بلایا گیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگ گیا نا، حضور علیہ السلام نال ایک بات کی تھی، عرض کی تھی ابا جان میں نو فکر تے کوئی نہیں، اکھاں چو آنسو آئے، میرے نبی فرمایا بیٹی رونی کیوں ہے؟ عرض کی تھی سونیا اس واسطے رونی ہاں کہ اے پروگرام ہے انہاں دا، پروگرام میرے تک پہنچ گیا تے میں چاہنی ہے میں اتھے جاواں گی تے تہاڈی نسلٹ ہوے گی، عزت نہیں رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ۔ رب کائنات فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا کی کرنا ہے یا اللہ حکم لاؤ، فرمایا جنت وچو جوڑا لے جا میرے محبوب دی بیٹی یہودیاں کرویاں تے چلی جا۔ جنت وچو جوڑا آیا سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کے یہودیاں کرویاں تے گئیاں، ان جیڑی ویکھے نا یہودن فاطمہ کتھوں لے آئی ہوئے کسے بازار دا تے دسن نا، اور کسے محلے چو خریدیا ہوئے، کسے بازار چو خریدیا ہوئے، کسے شہر چو خریدیا ہوئے، کسے مارکیٹ چو خریدیا ہوئے تے دسے، جیڑی پوچھے نہیں صحیح فاطمہ کتھوں لے آئی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کسے دا بازار وچو آیا ہے، کسے دا بازار وچو آیا ہے، کسے دا گلی چو آیا ہے، کسے دا محلے وچو آیا ہے، میرا جوڑا آسمانہ تو آیا وے، آسمانہ تو کسے دا نہیں آ سکتا، میرا آسمانہ تو آیا ہے۔ بڑی ساری غیر مسلم عورتوں نے سیدہ فاطمہ زہرا دے جسم مبارک تے پہنن والے کپڑے نو ویکھ کے میرے نبی دا کلمہ مبارک پڑھ لیا۔ اے مالک نے پوری کائنات دی، مالک نے پوری تے جہیز چاند جوڑے کپڑیاں دے ایک چادر، چاند جوڑے کپڑیاں دے ایک آٹا گنن والی کنالی، پانی پرن والا مشکیزہ تے پانی والے کچھ برتن کھانا کھان والے، اے جہیز سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے واسطے جوڑے آسمانہ تو رب بھیج دے، امام حسن واسطے امام حسین واسطے جوڑے رب جنت چوں، اولی اولی بول دے ہو شاید، جنت وچو جوڑے امام حسن واسطے تے امام حسین واسطے اللہ بھیج دے وے تے جبرائیل لے کے آوے، جبرائیل تے پھر اس تو وڈی گل شہزادیاں دی پسند دے مطابق لے کے آوے، ہائے ہائے ماں پیو دا فریضہ ہے نا، ماں پیو بازار جاؤں بچیاں واسطے جے مرضی کپڑے پسند کر کے لیا ان بچیاں نو دے دن بچے پا لیندے نے، لیکن اتھے مقام غور ہے، اتھے شہزادہ حسن دی پسند ہے وے کہ میرا جوڑا سبز ہوئے، امام حسن دی پسند ہے میرا جوڑا سبز ہوئے، امام حسین دی پسند ہے میرا جوڑا سرخ ہوئے۔ اللہ نے جبریل نو کھلیا فرمایا ایک واسطے سبز لے جائے ایک واسطے سرخ لے جائے، یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا شہزادیاں دی پسند ہے، یارے او گھارے کہ جنہ دے بچیاں دے کپڑے بھی رب آسمانہ تو جنت وچوں بھیجے۔ سائنس سردار دی زبان تو انہوں سمجھا دیں شاید سمجھ آ جائے، سائنس سردار نے کمالی کر دیا، آپ فرما دیں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دائے شنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر شنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دائے شنگار، اور بیٹے شہید
نبی اور آپ طیبہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار اگلی گل اس تو بھی ڈاڈی آوے جے سیدہ اٹھ کے کھڑے ہون نبی آوے جے سیدہ اٹھ کے کھڑے ہون نبی اس نو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اس نو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے یاری دا پتہ تو لگنا ہے باری نو پتہ تو میں نے لگنا ہے عیسیٰ والے جو ترابیاں پڑھن دی سکت نہ ہوئی ہوں تے سبحان اللہ بول چھڑو اور ہووے گا حکم حشر نو ہووے گا حکم حشر نو نظران جھکا لو جدہ عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا جدو آنیاں نے سارے نظران چکا لینیاں نے وہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ ہووے گا حکم حشر نو بھئی نظران جھکا لو ہووے گا حکم حشر نو نظران بابل دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ بابل دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ اور سردار جو بھی منگ نہیں در فاطمہ تو منگ شاک دا ذہن تے عقیدہ ویکھوندہ سردار جو بھی منگ نہیں در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگ نہیں در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار حضور اٹھ کے اے بھی نہیں بھی حضور آمن تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں بس اتنا ہی اگر تھوڑی جی وضاحت جماعت میرے نبی پاک جتھے بیٹھے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا آگیاں سامنے سین حضور اتھو اٹھے اگو دی چلے گا جدہ احترام نبیاں دا نبی کرے امام الانبیاء حضور تشریف لے گئے اگو جا کے میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیتا ہاتھ انج پکڑ کے حضور نال لے آئے جتے حضور خود جلوہ کر سن اتے بیٹی نو بٹھا دیتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آپ دی سیرت، آپ دی اختیار، آپ دے کمالات لا مکائیں، لیکن آپ دی ساری زندگی، اے جملہ بڑا سنن والا ہے تے سن کے گھر جا کے بیٹی بھی بیٹھی ہوئے، بیوی بھی بیٹھی ہوئے تے بہناں بھی بیٹھی ہون، اتھے بولن والا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی دی بیٹی دا ایک وال کدی سورج بھی نہیں ویکھیا، سر اقدس دا ایک وال سورج۔ پرسوں چوتھ غالباً میں کسی سفر تے ساں، رستے کسی جگہ تے بریک لگی تو دو بیٹھے ایسے، اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، وہ مینوں شاید ویکھ کے گل چھیڑ دیتی، او جی جدو لے کے گئے، میں کربلا پڑھیا، کربلا چو لے کے واپس گئے تے عیسائی نے پردہ دے دیتا، مسلمانہ نے چادر لا لیا، او میں کیا کو حیا کر، سروں ننگیاں میں عزت ہے یا سر کجے عزت ہے، دس واسطے۔ تو بہرحال جڑا بے دین بندہ ہوندا کی تعلق اس چیز نال، اللہ اس نے ہدایت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر وچ آرام پیے کر دیا، ہوا چلی، توجہ ہے نا کہ ٹائم تے نگاہ تے دعا کر لینے ہیں، ہوا چلی، سر اقدس دے وال مبارک، ایک وال بے اختیاری نال، ہوا دے جھونکے نال، کپڑا دوپٹہ مبارک سرکیت، ایک وال باہر نکل آیا تے سورج دے منہ تے پردہ آ گیا۔ غلامان مصطفیٰ دوڑے حضور دی بارگاہ سونیا قیامت تے نہیں آ گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی، پیارے حسن، بیٹا حسین، جی آقا، فرمایا گھر جاؤ، جا کے ماں دی چادر دا خیال کرو۔ میرے نبی دیو بیٹو، حضور دسیا ہے کہ بیٹی نو اس حد تک، اس مقام تک رہنا چاہیے۔ کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کسے جہاد وچ نہیں گئیاں، نماز واسطے نہیں گئیاں، دیگر آپ دے دستے مبارک سیدہ فاطمہ زہرا دے ہاتھ مبارک چکی پیس پیس کے تے ہتھاں تے چھالے سن۔ توجہ ہے، کدی شکوا نہ مولا علی نال تے نہ اپنے بابل نال، پیروں چھالے نے پانی ٹوٹو جسم، بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے حضور دی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا گئیاں، حضور نہ ملے، واپس آ گئیاں، واپس آ کے پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ دی خدمت عرض کی تھی، میں حضور کول گئی ساں، کو غلام آئے نے، ایک غلام لین، ایک باندی لین واسطے، نکرانی لین واسطے۔ اے پیغام سیدہ فاطمہ زہرا دا حضور تک پہنچیا، ام المومنین پہنچایا، تو حضور رات دیر گئے، مولا علی دے گھر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تے حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا استقبال کی، تابا جی حکم ہے، رات دے اس ویلے تشریف لے آؤ۔ حضور فرمایا فاطمہ تو گئی سے خادم لین تے ایک غلامہ عورت لین واسطے، تے بیٹی تینوں وظیفہ نہ دس دے، آئے ہائے، تے ساڑھے ملک دا کی حال ہے، اسلامی جمہوریہ، ملک دے بادشاہ دی کفیت ہے، کائنات دی، ساری کائنات دے مالک دی بیٹی، تے میرے نبی فرمایا تینوں وظیفہ نہ دساں، اتھے پوتری دوتری دا بیاہ ہوئے نا، تے پرسو چوترسو برات جانی تو اندنے بھی پہلے سڑک کچی تے اندے ساری برات آمن تو پہلے سڑک پکی ہونی چاہیے، اے حال ہے۔ سیاسی میرا کام نہیں، نہ میں کدی سیاست، میں اس تو ویسے ہی باغی ہوں، پر میں حضور دا کمی ہاں تے حضور دی گل تے کرنی ہے نا، جدہ کھائیے او دا، اسی تے ساری زندگی ساڑھے بچے بھی پہ پل دینے، ساڑھے ماں باپ بھی حضور دا لنگر کھا دے، اسی بھی حضور دے لنگر تے پہ پلنے ہیں، ساڑھی اولاد بھی حضور دے لنگر تے پہ پل دی، تے نسل دار نسل حضور دے لنگر تے ہی پلنا لے ہیں، تے جدہ کھائیے او دی گل تے پھر کرنی ہے نا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کو میرے نبی فرمایا بیٹی تینوں وظیفہ نہ دساں، اے نہیں آکھا سونیا میں تے آقا گئی سا غلام لین واسطے، غلامہ لین، تسی میں وظیفہ پہ دس دیو، میں تے اگے بڑی دکھی ہاں۔ تو صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی، ابا جی حکم ارشاد فرماؤ۔
فرمایا بیٹی سوندیاں 33 واری الحمدللہ، 33 واری سبحان اللہ تے 34 واری اللہ اکبر پڑھ کے سو جائیں، جیڑا کام تیرے نال 2 خادم لگ کے کرن گے نا تو کلی کر لیں کریں گے۔ تو حضور چاہتے تے خادم دے نہیں سی سکتے، غلام دے نہیں سی سکتے۔ بات نو سمجھنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس سیرت دے پہلو ہر گھر وچ سیدہ فاطمہ زہرا دی ایک سیرت ہے، سیدہ فاطمہ زہرا، سیرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کتاب تھوڑی جی 200-250-300 روپے دی آئے گی، ہر بندہ لیا کے اپنی بیٹیاں نو دے وے، جتھے دوسری کتاباں بچیاں پڑھ دینے بھی پڑھ لیں، انہوں نے پتہ لگ جائے مسلمان دی بیٹی دا مقام ہے، مسلمان دی بیٹی دی عزت ہے، مسلمان دی بیٹی دی ایس جگہ تے عزت ہے، ایس حلیے وچ عزت ہے، ایس لباس وچ عزت ہے، جس لباس وچ عزت نہیں سادہ او دے نال کم کوئی نہیں، جس کام وچ عزت نہیں اس تھے میری بیٹی نہ جاوے، جس معاملات وچ بھی عزت نہیں اتھے میری بیٹی میری ماں میری بہن نہ جاوے، بالکل کیونکہ او دا کام ہی کوئی نہیں۔ عورت دی عزت تے عورت دی آواز نو بھی پڑھدا ہے، سمجھ آگئی تو انہوں شاید شریعت مطہرہ دے اندر عورت اچھی آواز قرآن نہیں پڑھ سکتی، پتہ ہے سانو اچھی آواز نال قرآن پڑھے گی، آواز اللہ نے انہوں خوبصورت دیتی ہوئے گی تے بار بندہ غیر محرم گزرے گلی چوں او سن کے دی آواز دا دیوانہ ہو جائے۔ اے سمجھان واسطے بلا تشبیہ کر رہے ہیں گا، اللہ محفوظ فرمائے، سب کی عزتوں محفوظ فرمائے، او کملہ چلا ہو جائے دیوانہ ہو جائے میں ملا میں سارے معاملات خراب۔ شریعت نے بھی پابندی لائی، وہ اس آواز سے پڑھے ہی نہ، آواز اچھی قرآن پڑھے ہی نہ، مٹھی آواز سے پڑھ لوے تے جدی آواز نو بھی پردہ ہے، جدی آواز نو بھی پردہ ہے، او دے جسم دا کتنا پردہ ہوئے گا۔ عورت تے مر جاوے تو دا کفن بندے نالوں بہت آجے، مری ہوئی عورت دا کفن بندے نالوں بہت ہے، 1-2 کپڑے عورت دے بندے نالوں زیادہ نے، کیوں؟ عورت دا پردہ ہے تے جے مردیاں 5 کپڑے جے دفنائیے تے جیندیاں ایک بھی نہ سر تے لوے تے پھر دین تو نال تعلق تے توڑ لیا نا، حضور دی شریعت نہ تعلق تے توڑ لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جتھے دیگر کتاباں لے کے بچیاں نو گھر دینے، ایک کتاب سیرت سیدہ فاطمہ زہرا بچیاں نو لے کے ضرور دیو تاکہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بہناں ساڑیاں ماما کتاب پڑھن گاہے بگائے، کوئی ایک پیج بھی ایک دن پڑھ لیا نا او دیتے عمل دی رب توفیق دے دیتی تو زندگی سمر جائے گی۔ ایک بیٹی دی وجہ تو 3 بندے جہنم وچ جان گے، حدیث پاک میرے نبی باپ او دا بھائی او دا خامن، باپ او دا پائی تے او دا انہیں روکیا ہی نہیں، پردے دا آکھیا ہی نہیں، انہوں شریعت دے مطہرہ دے قانون تو قانون دے مطابق انہوں ڈانٹیا روکیا نہیں، منع نہیں کیتا، نہیں آکھیا تے جہنم سے جان گے، جے آکھیا تے جنت سے جان گے، جے آکھیا تے پھر جنت وچ جان گے تے جے نہیں آکھیا تے پھر حضور دی حدیث پاک فرمایا 3 بندے، باپ بھی خاوند بھی تے بھائی بھی، کیونکہ بھائی ذمہ دار سی کہندا تے بہن رک سکتی سی، باپ ذمہ دار سی کہندا تے بیٹی رک سکتی سی، خاوند اس دا بجاجی خدا سی سختی کردا تے رک سکتی سی، نہیں کیا تینے جہنم وچ جان گے عورت دے نال اگر او جہنمی ہے تاں تے جے کیا ہے تو پھر او بھی جنت سے جان گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔